بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کل جو بہت زیادہ کیس آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ بیسک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دین کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب دین کے راستہ چھوڑ دیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرے راستے پہ چل کر میاں بیوی آپس میں خوشحال زندگی گزار سکیں۔ لہٰذا سب سے پہلے دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں کہ بیوی کا کیا حق ہے شوہر کے اوپر اور شوہر کا کیا حق ہے بیوی کے اوپر۔ ایک عورت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا کیا حق ہے شوہر کے اوپر؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون، تیرا حق یہ ہے کہ اگر تیرے شوہر کے جسم پر پھوڑے بن جائیں اور پھوڑے بھی پس والے بن جائیں، اس کو تو زبان سے چاٹ تو بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا کسی حال میں بھی عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور اس کے علاوہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوسرے سجدے کا حکم ہوتا تو وہ عورت کا ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے دوسرا سجدہ۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ شوہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تم ان کے وارث ہو، لہٰذا ان کے اخراجات تم پر لازم ہیں۔ جو جائز ضروریات ہے وہ تمہیں ہر حال میں پوری کرنی پڑے گی۔ جائز کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہ حلال ہو حرام ہو اور وہ کھلائی جائے۔ اسی حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لہٰذا خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرو۔ یہ چیز ایک حد بندی کر دی ہے۔ حد بندی میں رہ کے آپ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کریں، اور بیوی کو یہ حکم ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی۔ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر جاتی ہے تو پھر تمام جنت کی حوریں اس عورت پر لعنت بھیجتی ہیں جب تک وہ گھر واپس نہ لوٹے اور شوہر سے معافی نہ مانگ لے اور شوہر اس کو معاف کر دے، جب تک اس کے اوپر لعنت پڑتی رہے گی۔ اب یہاں سے آپ خود سوچیں کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو میں دیکھتا ہوں کہ بس نفسہ نفسی ہے، نہ شوہر کو بیوی کی پرواہ ہے، نہ بیوی کو شوہر کی پرواہ ہے، اور خواہشات اتنی ہیں جس کی وجہ سے یہ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو طلاق کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، عورت کورٹ چلی جاتی ہے اور جا کے خلا کرتی کہ جی میں نے طلاق لینی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بتاؤ کہ طلاق لے کے تمہارا دوسرا راستہ کون سا ہے؟ سوائے بربادی کے اور کوئی چارہ نہیں۔ میں نے بہت عورتوں کو یہاں پر سمجھایا کہ ایسا ہرگز قدم نہ اٹھانا، اور جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے اس پر زندگی گزارو، خوش رہو، خوش رہو۔ انسان کی خواہشات ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں ضروریات بڑھتی ہے، خواہشات بڑھتی ہے، لہٰذا جو شوہر کی آمدنی ہے اس پر گزارا کرو۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے ناراض رہتا ہو، آپ کو بہت تکلیف میں دیتا ہو اور ہمیشہ خرچے سے، پیسوں سے تنگ دستی آپ کے لیے رکھتا ہو، اور اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہو،
اور 24 گھنٹے آپ کی لڑائی جھگڑے بنے رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں پیار محبت ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیار محبت ہو جائے تو اس کے لیے خاص بڑا مجرب وظیفہ جو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم 3 بار پڑھ کر یہ پانی پہ دم کریں، خود بھی پئیں، اپنے شوہر کو بھی پلائیں، انشاءاللہ بے مثال محبت ہوگی، اتنی محبت ہوگی کہ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تمہاری تو روزانہ لڑائی اور جھگڑے رہتے تھے، یہ تم میں اتنا پیار کہاں سے آ گیا؟ تو 5 وقت کی نماز لازمی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، وضو کی حالت میں اپنے شوہر کو کھانا کھلائیں، انشاءاللہ عزیز دل میں ایسا نور اللہ پیدا کرے گا کہ تمہارے بنا وہ سانس بھی نہیں لے گا، اور تمہاری ہر خواہش جو جائز خواہشات ہے اور وہ پوری کرے گا انشاءاللہ عزیز۔ آزما کے دیکھیں، اس کو بہت سے لوگوں کو دیا اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا اس چیز سے، اور وہ آج تک دعائیں دیتے ہیں کہ آج ہم جو خوشحال ہیں صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کہ آپ نے جو ہمیں وظیفہ بتایا وہ ہم نے کیا، اور جس طرح آپ نے سمجھایا ہم نے اس پہ عمل کیا۔ دیکھیں، وظیفہ آپ کرتی ہیں لیکن عمل نہیں کرتی تو وظیفہ بیکار ہے۔ لہذا سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول کرو، فالتو بات مت کرو، پیار محبت کی بات کرو۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ تمہاری جو یہ ساس نے ایسا کہہ دیا، تمہارے سسر نے ایسا کہہ دیا، نند نے ایسا کہہ دیا، بھاوج نے ایسا کہہ دیا، تو جب دوسروں کی بات کرو گے تو پھر لڑائی اور جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں بنے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو اللہ کی خاطر اس کو معاف کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تمہارے درمیان محبت پیدا کرے گا اور بے مثال محبت پیدا کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔